دنیا کی تاریخ میں بہت سے جرنیل اور سپہ سالار گزرے ہیں، لیکن ان میں چند ایسے بھی ہیں جن کی جنگی حکمت عملی اور میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کی وجہ سے وہ دنیا کی تاریخ کے صفحے اول میں رہتے ہیں، اور یہ سپہ سالار اپنے دور کے سینکڑوں سال بعد آج بھی زندہ ہیں۔ انہی چند سپہ سالاروں میں سر فہرست چند مسلمان سپہ سالار ہیں جو ہمیشہ اپنی زندگی میں ناقابل شکست رہے۔ آئیے ان سپہ سالاروں کے متعلق مختصر جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم جس سپہ سالار کا سب سے پہلے ذکر کرنے والے ہیں وہ ہیں سلطان نور الدین زنگی۔ آپ سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے ہیں۔ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار نور الدین زنگی مسلمان سپہ سالاروں کی فہرست میں انتہائی اہمیت کے حامل سپہ سالار گزرے ہیں، جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں ہی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی اور دنیا کے 20 سے زائد ملکوں میں اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اپنی پوری زندگی بطور سپہ سالار ہوں یا اپنے والد عماد الدین زنگی کی سربراہی میں ایک بھی جنگ نہ ہارے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد جس عظیم سپہ سالار کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایسے جنگجو اور جرنیل تھے جن کی حکمت عملی اور میدان جنگ میں لشکر کو لڑوانے کا فن کی وجہ سے آپ کو دنیا کے عظیم سپہ سالاروں اور فاتحین میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 27 سے زائد عظیم جنگیں لڑیں اور سب جنگوں میں فاتح رہے۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی فہرست میں اگلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سلطان محمود غزنوی ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان محمود غزنوی سبتغین غزنوی کے بیٹے ہیں، اور یورپی مورخین اور موجودہ دور کے جنگی مبصرین نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کو دنیا کے مایہ ناز اور بہترین جرنیل کہا ہے۔ آپ پوری زندگی اسلام کو پھیلانے کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان کے ہندو راجاؤں سے لے کر موجودہ روس اور مغربی یورپ تک اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، اور اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری۔ معزز ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان محمود غزنوی ہر جنگ میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو ہر جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اگلے سپہ سالار مختار ثقفی ہیں، جو کہ ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ثقفی کے بیٹے ہیں، جو کہ فارسیوں کے خلاف جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں شہید ہوئے۔ مختار ثقفی تاریخ اسلام کے وہ عظیم جنگجو ہیں جن کے مقابل آنے کے لیے بڑے بڑے سپہ سالار کانپتے تھے۔ آپ کے سامنے ہزاروں کا لشکر بھی سہم جاتا تھا۔ عمر بن سعد، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو کہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، حضرت مختار ثقفی کے مقابل آنے سے بھی ہمیشہ کتراتا تھا۔ القعقاع بن عمرو التمیمی، عرب کا وہ عظیم ڈاکو جو سرے عام عربوں کے بڑے بڑے قافلے لوٹتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور توبہ کی، اور اپنی دلیرانہ اور جارحانہ حکمت عملی سے عام سپاہی سے سپہ سالار بن گئے۔ بعض جنگی مبصرین حضرت القعقاع بن عمرو التمیمی کو حضرت خالد بن ولید کے برابر جرنیل اور سپہ سالار تصور کرتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ القعقاع بن عمرو التمیمی ایسے دلیر سپہ سالار تھے کہ آپ اکیلے 1100 افراد کے برابر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق، جو کہ خلیفہ اول ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جس لشکر میں القعقاع ہو اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن الولید، دنیا کے عظیم سپہ سالاروں میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید دنیا کے عظیم سپہ سالاروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کو اللہ کی تلوار کا لقب آپ کی دلیری، شجاعت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے ملا۔ آپ ایسے عظیم سپہ سالار تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں، مگر ہمیشہ ناقابل شکست رہے۔ جنگی حکمت عملی میں کوئی آپ کا دوسرا ثانی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی وہ عظیم بہادر ہیں جن کو اللہ کے شیر کا لقب ملا۔ حضرت علی قریش کے عظیم جنگجوؤں میں سر فہرست ہیں۔ قریش مکہ تو کیا، یہودی اور عیسائی بھی آپ کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے۔
آپ کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے آپ صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر اور طاقتور صحابی تھے۔